بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ایک مسلم کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا کیا احکامات ہیں جن پہ عمل کر کے ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ پچھلے جمعے کے اندر مختصراً میں نے پہلی بات کا کیا تھا. تمہیداً سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو غالب کرنا، نافذ کرنا، تمام دینوں میں سر بلند کرنا تھا. اور اس کی ابتدا انسان کی فردی اصلاح سے ہوتی ہے، یعنی انفرادی طور پہ بندہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے دار اختیار کے اندر غالب و نافذ کرنے کی کوشش کرے. کوئی کام ایسا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو. کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیا جائے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پلر ہیں جو اسلام کی عمارت کو مضبوط بناتے ہیں. اصل میں اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ نہایت ضروری ہے. میں نے ایک دم نے عرض کیا تھا کہ کسی مذہب کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزوں کا لوازم ہے، اس کے بعد 3 مزید مس کریں تو دین کا تصور آتا ہے. اور اسلام قطعی طور پہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے. کوئی ایسی چیز دنیاوی موجود نہیں ہے جس کے بارے میں احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیے ہوں. یہی وہ بنیادی فرق ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب کے اندر. دیگر مذاہب کے اندر آپ کی انفرادی اصلاح ہے، لیکن اجتماعیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. جبکہ اسلام تینوں زندگی کے گوشے، معیشت، معاشرت، سیاست سے گفتگو کرتا ہے، اس کے بارے میں واضح احکامات دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام دنیا کے اندر غلبہ چاہتا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھرپور مطالعہ کریں. یاد رکھ لیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی سنہری زنجیر ہے جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تمام کمال احکامات ملتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول کو رسول کامل کہا گیا، اس رسول کو رحمت للعالمین کہا گیا، اس رسول کو خاتم النبیین کہا گیا. کامل بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور آخری نبی اور آخری رسول بھی ہیں. اور ان کی زندگی کا پورا ترجمہ اگر ہم کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدا انفراد کی، فرد کی اصلاح سے کرتے ہیں اور اجتماعیت طرف لے کے جاتے ہیں. جب اجتماعیت اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مان کر اپنے ایمان کو پکا بنا لیا انہوں نے، پھر میدان کازار میں لا کھڑا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے استجا کی. اور یاد رکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ دن کو وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اور یہ یاد رکھ لیجیے کہ نبی اور رسول کے لیے عبادات کا طریقہ امت سے مختلف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھا کہ رات کو اٹھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے آگزاری کریں، اللہ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے اور ہدایت کے لیے دعا مانگیں. یہ لازم تھا ان کے لیے. لیکن مسلمان کے لیے بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنے لیے لازم تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن کیا ہی عظیم بات ہے اس شخص کے لیے جو شخص
دن کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج اور محنت کے لیے لوگوں کو دعوت دے، اور رات کو آخری پہر کے اندر جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے دن کی محنت کا صلہ مانگے، انعام مانگے۔ اللہ میرے ذمہ جو کچھ تھا، میری جتنی صلاحیت تھی، جتنی طاقت تھی، جتنی قوت گویائی تھی، مال تھا، میں نے تیرے نام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ سارا دن میں نے محنت کی کہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں، اور اب اللہ رات کا ٹائم ہے، تو ہے اور میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما، میری محنت کو قبول فرما۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا شیئر۔ وہ سب سے بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ جب بندہ رات کو آخری پہر پہ اٹھ کر میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، جو مجھ سے طلب کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ طریقہ ہے۔ اب وہ میں بات وہیں سے دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے کے لیے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو وہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے عبادات کرنی ہے، عقیدہ درست رکھنا ہے، کچھ رسوم عبادات ہے جن کو عمل پیرا ہونا۔ اس کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کرنا ہے، اقرار باللسان کے تصور سے نکل کر تصدیق بالقلب کے مرحلے کی طرف جانا ہے۔ اقرار باللسان کیا ہے کہ اپنی زبان سے ہم اقرار کر لیں کہ اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہماری زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے وسائل تو نے مہیا کیے ہیں، اللہ تجھی سے امید رکھتے اور کسی امید نہیں رکھتے۔ یہ بات دل کے اندر یقین یہ ٹھک جائے۔ اگر اس بات کے نتیجے میں جو ہم نے دعویٰ کیا ہے، زبان سے جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ دعویٰ سچا ہے، اس کا نتیجہ آٹومیٹ کیا نکلے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے عمل درست ہوں گے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے، پہلے آپ کو ایک جھٹکا لگے گا کہ دیکھو میں کیا کرنے لگا ہوں، کیا اس کام کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمارے پیچھے موجود ہیں کہ نہیں۔ وہ صبح شام سوچے گا۔ یہ ایمان کی نشانی۔ ایمان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ جس وقت آپ کسی غلطی میں مبتلا ہوں گے، کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے، فوراً آپ کو شوق ہوگا، فوراً آپ کو احساس ہوگا، کوئی چیز کلک کرے گی، دیکھو بندے تو نے غلط کر دیا، کوئی اس راستے سے رجوع کر دیا۔ اور کیا عظیم ذات ہے جس ذات نے ہمارے لیے وہ صورتیں پیدا کی ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو روک دینا، برائی کی طرف جانے سے رک جانا اور اپنی غلطی کے اوپر پشیمان ہو جانا، یہ ایمان کی نشانی، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے جب کسی کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جائے، اس کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کو بھلائی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا دل اس کے اوپر کڑتا ہے کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص بھی کسی غلط راستے پہ چلے، وہ دل کے اندر محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس معاملے کو روکنے کی کوشش کروں، اپنی صحیح کوشش کروں۔ اور اس کی ابتدا یاد رکھ لیجیے، اس کی ابتدا بھی اپنی ذات سے ہے، اپنے نفس سے ہے۔ پہلے اللہ کے سامنے اپنے نفس کو مطیع کرو، پھر آپ کے دائرے اختیار میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرو، ان کی برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے، بڑی حکمت سے، تاکہ کسی دل کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ آپ لوگوں سے، ان کے لوگوں سے شخصی طور پہ تو نفرت نہ کریں، ان کے اعمال سے ہم کو بیزاریت یقین ہو کہ ہم بیزار ہیں تمہارے اس کام سے، لیکن اس شخص سے آپ کو نفرت کبھی نہ ہو۔ اگر شخص سے نفرت ہو جائے گی پھر آپ اس کی اصلاح کا راستہ بند کر بیٹھیں گے۔ اور ایمان کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ وسیع یقین پیدا ہو جائے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ سبحانہ دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جو کچھ ہم دنیا کے اندر کام کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چیزیں لا کے رکھ دے دی۔ یہ ایمان پکا ہو جائے کہ میری زندگی کی ایک ایک فلم بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے ہمارے سامنے، وہ قیامت والے دن ہمارے سامنے پائی بلاک پیش کی جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندے بڑی پیاری بات کہی کل کہی، لوگ اپنے موبائل میں کوڈ کیوں لگاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کوڈ وہ لگاتے ہیں، کسی کو اپنا کوڈ نہیں بتاتے، جن کے عمل اور ایمان کے اندر فرق ہوتا ہے۔
اس کے موبائل کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ شیئر کرنا نہیں چاہتا، اپنے بچوں کو نہیں بتانا چاہتا، بیوی کو نہیں بتانا چاہتا، لہذا وہ کوڈ لگاتا ہے. اور آپ کا من اگر صاف ہے، آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، آپ کے اعمال کے اندر برائی نہیں ہے، تو آپ کو کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کھلا رکھیں گے. لوگ بھی دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں، یہ میرے موبائل کے اندر چیز ڈیٹا ہے، دیکھ لو اس کے اندر کیا چیز ہے، آپ ڈریں گے نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ضرور ڈرتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کسی شخص کو ٹیسٹ کرنا ہو، کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو، اپنے آپ کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو کہ میرے اندر ایمان کی قوت کس حد تک موجود ہے، اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ ایک بندہ ہو، اس کو آپ کسی کمرے میں بند کر دیں. اب انسان کی زندگی کے لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، 3 چیزیں ضرورت ہے. لیکن آپ اس کی ہوا کو جاری رکھتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، پانی اور کھانا اس کا بند کر دیں. اب بند کرنے کے بعد کمرے میں اس کو بند کر دیجئے، وہ 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، 4 دن، انتہا یہ کہ 5-6 دن وہ زندہ رہ سکے گا. اس کے بعد اس کی موت یقینی ہو جائے گی. اب جس وقت اس کی موت یقینی ہونے کے قریب ہو جائے، یہ مثال دی جاتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم ہیں کیا، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ باقی ہمارے اوپر اللہ کا ایمان ہے کہ نہیں. اب اس بندے کو آپ نے 5 دن کے لیے بند کر دیا، اب اس کی موت ہونے کو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اب اس کے سامنے آپ کھانے لے کے آ جائیے، مختلف قسم کے بہترین قسم کے کھانے، روسٹ بھی ہوں اس کے اندر، بڑے خوشبوئیں نکل رہی ہیں اس کھانے میں سے، اور مختلف انواع کی چیزیں رکھ لیں، مصحف کی جو مشروب اس کے سامنے رکھ دیں. لیکن اس سے یہ ایک بات کہیں کہ بھائی تجھے بھوک بہت لگی ہے، تیری موت آنے والی ہے، یہ کھانے تمہارے سامنے موجود ہیں، تجھے کھانے کی اجازت ہے، جہاں سے چاہ جتنا مرضی کھا، لیکن یاد رکھ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو جیسے ہی تو لقمہ لے گا تیری موت واقع ہو جائے گی. اب اس کا شخص کا ایمان یقین کیا ہے کہ میں بھوک سے بھی مروں گا تو زہر کھانے سے بھی مروں گا. وہ بھوک سے تو مرنا پسند کرے گا، زہر کھا کے کبھی نہیں مرے گا. کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے، اس کو ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کو یہ تمنا، اس کو پوری یقین ہے کہ جیسے ہی لقمہ میرے منہ میں جائے گا میری موت ہو جائے گی. وہ بھوکا مرے گا لیکن کبھی زہر کا والا کھانا نہیں کھا کے مرے گا. حالانکہ بھوکا ہے، وہ شدید بھوکا ہے، وہ اس کو دیکھ کے اس کو للچا رہی ہیں آنکھیں کہ میں ضرور کھاؤں، فوراً کھاؤں، لیکن نہیں کھائے. بھائیو یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے. اگر ہمارے دل کے اندر ایمان پکا ہے، مضبوط ہے، ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حلال و حرام کا جواب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کی تصویر ہمارے سامنے رکھی جائے گی، ہم کبھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، لوگوں کو غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، لوگوں کا مال نہیں کھائیں گے، حرام اپنے پیٹ میں کبھی نہیں ڈالیں گے، بشرطے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان کی وہ کیفیت موجود ہو، یقین کی وہ کیفیت موجود ہو جو زہریلے کھانے کو ہمارے سامنے دیکھے ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال اس سے قطعی طور پہ مختلف ہے. ہمیں معلوم ہے کہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جاتے ساتھ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم کھاتے ہیں، ہم مریم پر پرواہ بھی نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ سود کا مال وہ حرام ہے، اور اس کے حرام کا حرام ہونے کا اتنا زبردست اللہ کے طریقہ بتایا ہمیں اس کی کیا کی ہلاکت انگیزی ہے، لیکن اس سے بات نہیں آتی. حرام کھانے کے لیے ہم رشوت لیتے ہیں، حرام کھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کا حق حقوق حاصل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھوکا شخص، اس کے اندر یقین موجود ہے، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا اپنے آپ کو بتانے والے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز موجود نہیں ہے الا ما رحم ربی. لیکن دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی مزید ایک عظمت دیکھیے، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، وہ ایمان ہمیں مجبور نہیں کرتا کسی صحیح کام کے چلنے کی، برائی سے نہیں روکتا. لیکن اگر کوئی شخص جس کے اندر ایمان کی ربطی موجود ہو، جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو دیکھتے ہوئے، اس کی رجوع کرنے کی وہ جو دعا سے مانگی قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی عظیم بات. سوچئے نا، آپ کو کوئی ملازم آپ کی دکان پہ ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ روزانہ آپ کے 50 کے 100 روپے چراتا ہے، آپ اس کو ایک دن برداشت کرو گے؟ کبھی نہیں کرے. بولتا نہیں، اٹھاؤ کے بعد کو یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ حرام کاری کرتا ہے، میں اسے برداشت نہیں کروں. اور چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر کے اندر آپ کا بچہ ہو یا اور آپ کو کوئی رشتہ دار ہو، آپ کی جیب میں سے پالیٹ میں سے پیسے وہ نکال لیتا ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے، میرے بیٹے نے، میری بیوی نے، میری بہن نے میری جیب سے پیسے چرائے ہیں، مجھے چوری کر کے لے گیا ہے، کیا آپ کبھی اس کو بخشیں گے؟ سزا دیں گے فوراً. کیوں تو نے ایسا کیا؟ اگر لینا تھا مجھ سے پوچھ کے لیتا.
لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے دیکھیے، حکمتیں دیکھیے، بڑے سے بڑا بلنڈر ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور دوسرے ایمان کی بات رکھ لیجیے، جس حد تک آپ کا ایمان گہرائی میں ہوگا، آپ کا ایمان گہرا ہوگا، آپ کی زبان سے نکل کر آپ کے دل کے اندر ایمان کی وہ جڑیں پیوستہ ہوں گی، آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ پھر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہم بلڈنگ بناتے ہیں، ہر شخص کو پتا ہے بلڈنگ عمارت بنانی ہے، گھر بنانا ہے۔ اس گھر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمین کے اندر گڑھا کھودتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے آپ اس جگہ نکالتے ہیں، پھر اس کے اندر پہلے سریا ڈالتے ہیں، سیمنٹ ڈالتے ہیں، پھر پلر کھڑے کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اگر بلڈنگ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، اگر آپ کی بلڈنگ کی بنیادیں مضبوط ہیں، فاؤنڈیشن آپ نے صحیح طریقے پہ رکھی ہے، اس کا جو ریشو پروپورشن ہے سیمنٹ سریے کا وہ صحیح رکھا ہے، بڑے سے بڑا طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، آپ کی بلڈنگ جھٹکے کو سہار جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے فاؤنڈیشن نہیں رکھی، صرف اینٹیں کھڑی کر کے آپ نے چنائی شروع کر دی، دیواریں بنانا شروع کر دی، کوئی ہو سکتا ہے ہوا کا جو جھونکا آئے گا آپ کی زمین جڑ سے وہ آپ کی بلڈنگ باہر نکل آئے گی۔ بالکل یہی بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان اگر گہرا ہوگا، اس کے نتیجے کے جو عمل جو ہمارے سامنے آئیں گے ان کا ہمیں فوراً نتیجہ نظر آئے گا۔ اور اگر ایمان گہرا نہیں ہے، اگر ایک ایسا درخت ہے جو اوپر سے آپ کو بڑا خوشنما نظر آتا ہے لیکن اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ وہ جھٹکا آئے گا، کوئی آندھی آئے گی، اس کی جڑ سے اکھاڑ کے لے جائے گی۔ لیکن اگر اس کی جڑیں اگر زمین تک گہری طور پہ وابستہ ہیں، مضبوط ہیں، وہ بڑے سے بڑے طوفان کو بھی اتار لے گا۔ ہمارا معاملہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان وہ موجود ہے جو ہمیں برائی سے بچانے والا ہے، جو صحیح راستے پہ ہمیں لے کے چلنے والا ہے، بڑے سے بڑا ہم گناہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ہم دوبارہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، چھوٹی سی کوئی بات آئے گی، چھوٹی سی کوئی مصیبت